ورلڈ افیئر کی سیریز میں خوش آمدید، میں ہوں احمد بخش۔ آج فارن فورسز کی ودرال کی لاسٹ ڈیٹ ہے، یعنی 31 اگست۔ تو 31 اگست کو تمام یو ایس فورسز اور اس کے علاوہ جو اس کے الائی فورسز ہیں، نیٹو فورسز، وہ افغانستان سے نکل جائیں گے۔ اور جیسے کہ حال ہی میں ہم نے آبزرو کیا کہ کابل ایئرپورٹ کے باہر حملہ ہوا اور اس کے اندر بھی راکٹ حملے ہوئے، جو کہ جس میں 13 یو ایس جو سروس مین تھے وہ مارے گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سگنل بھی ہے کہ یہاں پہ افغانستان کے اندر دہشت گردی دوبارہ جنم لے سکتی ہے، اور یہاں سے دہشت گردی جب جنم لے گی تو اٹ ول فلائی اور اٹ ول افیکٹ دا ادر ریجنس آف دا ورلڈ لائک یو ایس، جیسے کہ پہلے ہو چکا ہے۔ یہاں پہ القاعدہ یہاں پہ تھا اور اس نے پھر 9/11 کا واقعہ کیا، جس کی وجہ سے یو ایس کو افغانستان کے اندر آنا پڑا۔ تو اسی طرح کی سملر سچویشن کے بارے میں پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر معید یوسف نے امریکہ کو وارن کیا ہے کہ دیر مائٹ ہیپن این ادر 9/11 اٹیک۔ یہ اسکائی نیوز کی ایک ہیڈ لائن ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے، افغانستان دا ویسٹ could face another 9/11 and mass refugee crisis if it abandons country, says پاکستان سیکیورٹی ایڈوائزر۔ وہ پاکستان سیکیورٹی ایڈوائزر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مشکل کے حالات میں، مشکل کی گھڑی میں امریکہ کو اور دوسری انٹرنیشنل کمیونٹی کو، جس کی سے ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، ان ممالک کو افغانستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور افغانستان کی عوام کی مدد کرنی چاہیے، انفراسٹرکچر بلڈنگ میں، اکانومی بلڈنگ میں، انکلوسیو گورنمنٹ میں، یعنی پولیٹیکل سیٹلمنٹ میں۔ یہ تمام ایسے ایشوز ہیں کہ اگر ان کو ان ریزالوڈ چھوڑا گیا تو چانسز ہیں کہ دوبارہ جو ہے ٹیررسٹ اٹیکس بڑھ سکتے ہیں اور ٹیررزم دنیا میں بڑھ سکتا ہے۔ کیوں آپ کو پتہ ہوگا کہ 9/11 ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا تھا۔ یہ پکچرز آپ کے سامنے ورلڈ ٹریڈ سینٹرز کی نظر آ رہی ہیں جس پہ ٹیررسٹ اٹیک ہوئے تھے 9/11 میں۔ اس میں یو ایس نے قریباً 3000 لوگ جو ہے وہ مارے گئے تھے امریکہ کے، اور 25,000 کے قریب جو ہے لوگ انجرڈ ہوئے تھے۔ تو ویڈیو کچھ آگے بڑھتے ہیں، ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر معید یوسف صاحب نے اپنے ویڈیو پیغام میں کیا کہا ہے۔ If there is no money in Afghanistan, if there's no governance, if ISIS-K and Al-Qaeda and others take root, what do you think will happen? And by the way, let me also tell you, this will not be constrained to the region. I read somewhere, I think what statement came out, that the migration problem should be constrained should be limited to the region. It won't. Migrants will flow, terrorism will flow, and none of us want that. So let's not make that mistake again. The dangers of abandonment which came about in the 1990s. There was a breakdown of law and order, there was a breakdown of security, there were international terrorists who took root, there was an economic crisis, there was a governance problem, and at the end of the day there was 9/11. تو یہ تھا ڈاکٹر معید یوسف کا پیغام، جس میں وہ کلیئرلی انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور یو ایس کو یہ وارن کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ریفیوجی کرائسس بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیررزم بھی فلو کر سکتا ہے۔ تو اس کی ہم ڈیٹیل جانتے ہیں کہ یہ آخر وارننگ ڈاکٹر یوسف صاحب نے کیوں دی ہیں۔ وہ اس لیے کہ اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے کہ انہوں نے کہا کہ 1919 میں، یعنی 1989 میں، جب سوویت یہاں سے وڈرال ہوا، اور سوویت وڈرال کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ امریکہ نے انفلٹریٹ کیا تھا افغانستان کے اندر۔ امریکنز نے جہادی تھے ان کو ٹرینڈ کیا تھا، اور انہوں نے گوریلا وارفیئر کا جو ہے افغانستان میں انہوں نے انیشیٹ کیا تھا۔ تو جب سوویت کو یہاں سے ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑا اور شکست ہوئی، تو پھر اس کے بعد کیا کیا یو ایس نے، بجائے اس کے کہ یہاں پہ سیٹلمنٹ کرتا اور یہاں کے لوگوں کے لیے کوئی ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ لاتا، یہاں پہ پراسپیرٹی ہوتی ہے، ان کی مالی مدد کرتا، یہاں پہ غربت کو ختم کرتا، ایجوکیشن دیتا، اس نے ابینڈن کر دیا کنٹری کو چھوڑ دیا۔ تو جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ افغانستان بیکم اے سوٹیبل ہاربر فار دا ٹیررسٹ گروپس، ٹیررسٹ آؤٹ فٹس جیسے کہ القاعدہ وغیرہ۔ تو انہوں نے یہاں پہ آ کے پناہ لی اور پھر یہاں سے انہوں نے 9/11 جیسے واقعات کو جنم لیا۔ تو ڈاکٹر معید یوسف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح دوبارہ بھی ہو سکتا ہے اگر سیم مسٹیک یو ایس نے ریپیٹ کی تو۔ اور اس کے ساتھ دوسری وجہ وہ بتا رہے ہیں کہ if there is no money in Afghanistan, if there is no governance, if ISIS-K and Al-Qaeda
and other takes route, what would you think will happen? وہ پوچھ رہے ہیں سوال انٹرنیشنل کمیونٹی سے اور USA کہ اگر افغانیوں کے پاس پیسے نہیں ہوں گے اور وہاں پہ گورننس نہیں ہوگی تو جو ISIS-K ہے خراسان یعنی اسلامک اسٹیٹ خراسان اور القاعدہ جیسے آؤٹ فٹس ہیں تو وہ اگر وہاں پہ آ گئے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی اس کا ایک ہی جواب ہے کہ وہاں پہ ٹیررزم جو ہے وہ بڑھے گا اور اس سے نقصانات انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور US کو بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں اینڈ بائی دا وے لیٹ می ٹیل یو دس ول ناٹ بی کنسٹرینڈ ٹو دا ریجن، کہہ رہے کہ شاید انٹرنیشنل کمیونٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ صرف اور صرف یہ مسئلہ ہمارا ہے، ہم ہی جو ریجنل جو کمیونٹیز ہیں شاید ان کو جو ہے وہ اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا، نہیں۔ I read somewhere, I think one statement came out that migration problem should be limited to the region. وہ کہہ رہا تھا کہ جو ریفیوجیز آئیں گے، جو مائگریشن ہوگی انٹرنلی تو وہ صرف اور صرف ریجن میں ہوگی، یعنی کہ یا تو پاکستان میں آئیں گے یا سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی طرف جائیں گے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں مائگرینٹس ول فلو، کہہ رہے جو مہاجرین ہیں وہ ہجرت کریں گے، پاکستان سے باہر بھی جائیں گے۔ ٹیررزم ول فلو، اور ٹیررزم دہشت گردی بھی ریجن کے علاوہ ریجن سے باہر بھی جا سکتی ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے 9/11 کے واقعے میں کہ ٹیررزم جو ہے اس ریجن سے اٹھ کے امریکہ تک پہنچ گیا۔ اینڈ نن آف اس وانٹ، اور ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس طرح ہو، سو دیٹ لیٹس ناٹ میک دا مسٹیک اگین، تو ہمیں وہ جو مسٹیک ہم نے پہلے کی ہے وہ مسٹیک ہمیں دوبارہ دہرانی نہیں چاہیے۔ The dangers of abandonment which came about in the 1990s، کہہ رہے کہ وہ خوف جو امریکہ نے ابینڈن کیا افغانستان کو 1990s میں، there was a breakdown of law and order، تو اس وقت کیا ہوا تھا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوئی تھی۔ there was a breakdown of security کا بریک ڈاؤن ہوا تھا، and there was international terrorists who took root، there was an economic crisis، انٹرنیشنل ٹیررسٹ آ کے وہاں پہ بسے تھے اور اکنامک کرائسس ہوا تھا، there was a governance problem، and at the end of the day there was 9/11۔ اور پھر یہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ جو سچویشن 1990s میں ہوئی تھی یہ سچویشن دوبارہ ہو سکتی ہے۔ کیوں ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جب بھی کسی ملک کے اندر گورننس نہیں ہوتی، جب بھی کسی ملک کے اندر اکانومک ایشوز ہوتے ہیں، جب بھی کسی ملک کے اندر سیکیورٹی بریک ڈاؤن ہوتا ہے، اور جب بھی کسی ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر ہوتی ہے جیسے کہ افغانستان کی سچویشن ہے ابھی، تو وہاں پہ انٹرنیشنل ٹیررسٹ آ کے پناہ لیتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ اٹیکس کر سکتے ہیں دوسرے ملکوں پہ اور اس ریجن پہ جو کہ ہمارا ساؤتھ ایشین ریجن ہے، جو کہ ابھی کافی عرصے کے ٹرموائل کے بعد ابھی وہ اس سے نکل رہا ہے، ابھی پراسپیرٹی کی طرف جا رہا ہے، ریجنل کنیکٹیوٹی ٹریڈ کی طرف جا رہا ہے، اور جہاں یہاں پہ پراسپیرٹی آ رہی ہے، لوگوں کے پاس پرچیزنگ پاور پیرٹی بڑھ رہی ہے، تو اب پاکستان یہ نہیں چاہتا کہ یہاں پہ کوئی اس طرح کی سچویشن ہو جس سے ہمارا ریجن ان کامن اور ان پرٹیکولر پوری دنیا جو ہے وہ افیکٹ ہو، تو وہ اسی لیے ڈاکٹر محی یوسف صاحب نے پہلے ہی وارن کر دیا انہیں۔ یہ ہم پکچر آپ کے سامنے ہے جس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ افغان ریفیوجیز ارائیونگ ان ورجینیا US آفٹر فلنگ دیئر ہوم لینڈ۔ اب دیکھیں مائیگرینٹ پہنچ گئے ہیں وہاں پہ، تو یہ اب سلسلہ رکے گا نہیں اگر انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کو پوری طرح حل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔